الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و شاہد جیلانی و شاہد سلطان جم کر درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔ اللہ پاک کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں حاضر ہونے کی سعادت بخشی ہے۔ یہ خدا مجھے قدوس کا گھر ہے، میں بارہا اس کا چکا ہوں، رب جسے چاہتا ہے اسے آنے کی توفیق مرحمت فرماتا ہے۔ ابھی ہم اور آپ اپنی سانسوں کی قیمت کو غنیمت نہیں جانتے اور اپنی زندگی کے اکثر اوقات کو بجائے ذکر الہی میں غرق رہنے کے دوسرے کاموں میں صرف کر دیتے ہیں، لیکن نعمت کے چلے جانے کے بعد نعمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہاتھ کی قیمت کیا ہے کہ جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے اس سے پوچھیے، پیر کی قیمت کیا ہے جس کے پاس پیر نہیں ہے اس سے پوچھیے، آنکھ کی قیمت کیا ہے جس کے پاس آنکھوں میں روشنی نہیں ہے اس سے پوچھیے، اسی طرح جان کی قیمت کیا ہے جس کے پاس جان نہیں ہے پوچھ سکتے ہیں تو اس سے پوچھیے۔ جب تک سانسوں کی مالا چل رہی ہے ہمیں اور آپ کو ہر آنے جانے والی سانس پر الحمدللہ سبحان اللہ اور اللہ کی صدا لگانی چاہیے، اپنے مولا کا شکر بجا لانا چاہیے تاکہ بروز قیامت ہماری یہ سانسیں ہم سے وفا کریں اور ہمارے پکش میں گواہی دیں۔ مگر حالات تو کچھ ایسے ہیں کہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کیا بولا جائے اور کیا چھوڑا جائے۔ مسلم علاقوں کا ماحول پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ اذان ہونے کے بعد دکانوں کے شٹر نیچے ہو جاتے تھے۔ ابھی میں محلے سے گھوم کے آیا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ عید کی نماز پڑھ کے اب باہر آئے ہوں۔ لوگوں کی کیفیت اور کنڈیشن یہ ہے کہ حیا علی الصلاۃ کی صدائیں ان کے کاموں پر نہیں دیکھتی۔ ظاہر ہے کہ اگر نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو بندہ نماز پڑھے چاہے نہ پڑھے لیکن اس کی نماز تو بہرحال پڑھی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ نماز پڑھی جائے اسے چاہیے کہ نماز پڑھے۔ اللہ رب العزت کا یہ دربار ہے، وہ فرماتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، تم محتاج ہو میں محتاج نہیں ہوں، تمہیں میری ضرورت ہے مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ مگر بندہ ریٹ کیسے کرتا ہے؟ آتا ہے دو رکعت پڑھ کے ایسے بھاگتا ہے جسے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں فرشتوں کو اس کے آنے کی ضرورت تھی کہ حضرت تشریف لائیں گے اور سائن کر کے واپس چلے جائیں گے۔ یہ کنڈیشن یہ کیفیت ہماری اور آپ کی ہو چلی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارا آپ کا دل اگر مسجد میں نہیں لگ رہا ہے تو یہ ایمان کی کمزوری اور منافقت کی بڑھوتری ہے، اس لیے کہ ایمان والوں کی شان تو یہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ رسول کی باتیں جب سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا ہے تو آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہا کرتے ہیں۔ یہ قرآن ہے۔ مگر بہرحال میرے بیان کا موضوع یہ نہیں ہے کیا بیان کیا جائے کیا چھوڑا جائے، لیکن کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے۔ میں نے حدیث شریف سنائی تھی جسے حاکم بنایا گیا، حضور فرماتے ہیں گویا اسے میٹھی چھری سے ذبح کر دیا گیا۔ اگر کسی کو کوئی منصب مل رہا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی جناب والا اس کو نبھانی پڑیں گی۔ اگر کسی کو باپ دادا یا معتبر شخصیت بنایا گیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے ماتحت کے حوالے سے ان سے ضرور پوچھا جائے گا۔ خیر، ماہ مبارک سرکار صداقت کے تاجدار
سراپا وفا شعار اصدق الصادقین امام المتقین حضرت عبداللہ بن عثمان المعروف ابو بکر ابن ابو قحافہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سرکار صدیق پاک کی ذات سے کا صفات اس کی اتنی بلند و بالا ہے کہ اگر سارا مہینہ اور سارے مہینے کے ہر جمعہ کیا، سارے مہینے کے ہر دن، بلکہ صرف مہینہ کیا پورے سال کے دن بھی اگر سرکار صدیق کے فضائل پڑھے جائیں تو ہمارے بڑوں نے اتنے فضائل مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی اس وفا شعار کے نقل کر دیے ہیں کہ بندہ اپنے علم کی انتہا کو پہنچ جائے گا مگر صدیق اکبر کے مقام کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ رب العزت نے انہیں مرتبہ ہی اتنا اعلیٰ دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس سے وفا کی ہے جو محبوب خدا ہے، جس کو خدا کا محبوب ہونے کا شرف حاصل ہے، جو خود با اختیار ہے، جس کی خود کی شان یہ ہے کہ اس کے نور کی چمک سے سورج کو چمک ملتی ہے۔ وہ اگر اپنے آپ کو کہیں اپنے دل میں کچھ تکلیف محسوس کرتا ہے تو اس زخم پر مرہم رکھنے کے لیے صدیق اکبر آگے کھڑے نظر آتے ہیں۔ حضرت سرکار خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آگے کھڑی نظر آتی ہے۔ مولا کائنات امام المشارق والمغارب مولا علی بن ابو طالب آگے کھڑے نظر آتے ہیں۔ ان لوگوں کے درجات کیوں اعلیٰ ہوئے؟ اس لیے کہ ان کی نسبتیں رسول اکرم سب سے اعلیٰ نبی سے ہے، اسی لیے تمام کائنات میں ان کو جناب والا اعلیٰ شرف حاصل ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانیس نین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے، اس کو سمجھانے کے لیے بھی وقت چاہیے۔ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں اور سرکار صدیق پاک کے حوالے سے چند باتیں عرض کر کے میں جو ہے وہ گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ جہاں سے بات چلی ہے اسی سے جوڑنے کی کوشش کروں گا۔ ہم قربانیوں کا تصور نہیں پیش کرتے، صدیق قربانیاں دے دے کر صدیق اکبر بنے۔ صدیق نے اپنے مال کو لٹایا، اپنی اولاد کو لٹایا، حضور کی دین کے لیے جان داؤں پر لگائی، مصطفیٰ جان رحمت کے لیے گھر چھوڑا، حضور علیہ السلام کے لیے دشمن کے ہجرے میں، دشمن کی نرغے میں ہجرت فرمائی، حضور کے لیے سانپ سے ڈسوایا، حضور علیہ السلام اونٹنی پر بٹھا کر خود پیدل چلے، حضور کو اپنے کندھے پر اٹھا کر غار ثور تک پہنچایا، حضور علیہ السلام کے ناشتے پانی کا انتظام غار ثور میں کیا، حضور علیہ السلام کو لے کر مدینہ پہنچے، مدینے میں قدم قدم پر حضور کے ساتھ رہے، حضور احد پر چڑھ رہے ہیں تو صدیق ساتھ ہے، حضور حرا پر چڑھ رہے ہیں تو صدیق ساتھ ہے، سرکار صدیق اکبر نے سفر میں بھی ساتھ دیا، حضر میں بھی ساتھ دیا، صدیق اکبر نے بازار میں بھی ساتھ دیا اسی لیے مزار میں بھی ساتھ ہے، غار میں بھی ساتھ دیا اسی لیے مزار میں بھی ساتھ ہے۔ لیکن اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہم ایک دو گناہ بھی حضور کی رضا کے لیے نہیں چھوڑتے۔ وہاں باپ کو حضور کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، جب ان کے والد مسلمان نہیں تھے تو ایک مرتبہ سرکار ابوبکر صدیق جلال میں حضور کی خدمت میں آئے، مصطفیٰ نے صدیق اکبر کو دیکھا اور کہا ابوبکر تم جلال میں؟ تو کہا اپنے باپ کو دھکا دے کے آیا ہوں، اجازت لینے آیا ہوں کہ آپ اجازت دے تو باپ کا سر قلم کر دوں۔ یہ کوئی ابوبکر بنتا ہے؟ حاجی دوستیاں توڑ نہیں پاتے اور سرکار جو ہے وہ ناجائز دوستیاں توڑ نہیں پاتے اور سرکار ابوبکر کی وفا پر بات نہیں کرتے۔ جن کی زندگیوں میں خود ویرانی ہے وہ ابوبکر کی روشنی سے کیا آگاہی حاصل کر پائیں گے؟ آستینیں چڑھی ہوئی ہیں حضور کا دربار، ابوبکر کیا ہوا؟ باپ کو دھکا دے کے آیا ہوں، اجازت مانگنے آیا ہوں کہ آپ اجازت دیں تو قتل کرو۔ حضور فرمایا نہیں ابوبکر کیوں قتل کرو؟ باپ ہے وہ تیرا۔ تو کہا آپ کی شان میں گستاخی ہے، اسی لیے میں اجازت لے رہے ہیں قتل کر دوں۔ حضور نے منع فرمایا۔ بعد میں توجہ مصطفیٰ ہوئی تو ان کا باپ بھی صحابی ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن جناب قربانیوں کا تصور دیکھیں، یا باپ قربان کرنے کی بات چھوڑیے یا اولاد قربان کرنے کی بات چھوڑیے، موذن کے حی علیہ السلام پر
بندہ مسجد تک نہیں آ سکتا. ابو بکر وہ ہے جس نے مسجد نبوی بنانے میں چندے دیے تھے. ابو بکر وہ ہے جس نے بلال حبشی کو خرید کر لا کر حضور کی خدمت میں پیش کیا. خیر ابو بکر میں شروع سے شروع کرتا ہوں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ الکرام الکریم الغوث الاعظم الجیلہ. قدرت نے اس روئے زمین پر ایک سے بڑھ کر ایک لوگوں کو پیدا کیا. جو دور جاہلیت تھا اس جاہلیت کے دور میں کچھ ایسے شریف لوگ تھے جو جھوٹ نہیں بولا کرتے. اس دور جاہلیت میں کچھ ایسے شریف لوگ تھے جو جناب والا کبھی شراب نہیں پیا کرتے تھے. وہ دور اتنا خطرناک دور تھا زمانے جاہلیت کا. آپ تاریخ پڑھیں گے نا تو آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ وہاں شراب اتنی عام تھی کہ اگر چھوٹا بچہ سوتا نہیں تھا تو وہاں شراب پلا دیتے تھے سونے کے لیے. یہ دور جاہلیت ہے. یہ حضور کے آنے سے پہلے کی دنیا ہے. بچیوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا, زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. قبیلوں اور خیموں کی لڑائی, خاندانوں کی لڑائی کئی پشتوں تک چلا کرتی تھی. کئی پشت آنے کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ لڑائی کس بیس پہ تھی. بس ہے لڑائی ہمیں کا پتہ. یہ جاہلوں کا طریقہ تھا. یہ دور جاہلیت تھا. مگر ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حاضی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کو تسلیم کا درود مسعود ہوتا ہے. وہ سورج, وہ نبوت اور رسالت کا سورج جس کی چمک سے پورا عالم نبوت جو ہے وہ منور ہے, وہ اس خاندان گیتی کو روشن فرمانے کے لیے تشریف آور ہوا. تفسیر اور تحقیق میں جانے کی ضرورت نہیں. صدیق اکبر تجارت کے ساتھی ہیں. جس وقت حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا, ابو بکر صدیق کا تعارف اس سے پہلے حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا. ہاں, ابو بکر صدیق سے ملاقات چھٹی پشت میں اوپر جائیں آپ تو سرکار صدیق اکبر کا اور حضور علیہ السلام کا شجرہ ایک ہو جاتا ہے. یعنی ایک ہی قریش کی اولاد ہے. سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے نبی ہونے کا اعلان تو 40 سال کے بعد کیا ہے. اعلان نبوت تو 40 سال کے بعد کیا. یہ الگ بات ہے کہ وہ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم زمین پر نہیں تھے. پڑوسیوں کے چکر میں مت آئیے. نبوت 40 سال بعد ملی. اگر نبوت 40 سال بعد ملی تھی تو پتھر پہلے سے سلام کیسے کرنے لگے؟ حضرت علی کہتے ہیں حضور کے ساتھ چلتا تو پتھر سلام کرتے. حضور علیہ السلام فرماتے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضور فرماتے میں اب بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا. اعلان نبوت اور ہے, منصب نبوت کو پانا اور ہے. پھر آپ نبی قبول, آپ سنتے ہی میلاد النبی کے مہینے میں حضور نے فرمایا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان, آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے, میں اس وقت بھی نبی تھا. یہ بھی اس جواب میں بھی یہ نہیں ہے کہ کب سے تھا. ہاں, یہ تو صرف انسانیت کی حد آدم ہے. آدم سے انسانیت چل رہی ہے. اسی لیے کہا آدم نہیں تھے تو میں تھا. میں کب سے تھا یہ نہیں بتایا. یہ تو ہماری عقل شریف میں جتنا آ جائے اتنا بتا دیا. بات سمجھ آئی آپ کو؟ چلیں دوسری طرف عید میلاد النبی میں سنیے گا. ابھی میں عرض یہ کر رہا ہوں, ماہ صدیق چل رہا ہے. سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات ہے. کیا بات کی جائے کیا چھوڑی جائے. تمہید شروع کرتا ہوں پھر کہیں اور چلا جاتا ہوں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دور جاہلیت میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جن کی شرافت کا ڈنکا بجا کرتا تھا. لوگ جن کو احترام کی نگاہوں سے دیکھا کرتے, جن کی تجارت اور جن کے بزنس کا چرچا تھا. حضرت ابو بکر صدیق اور حضور کا تعارف تو پہلے سے تھا, انٹروڈکشن پہلے سے تھا, معاملات پہلے سے تھے. مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کو تسلیم غالباً 100 سفر ابو بکر صدیق کے ساتھ اور دوسرے قافلے والوں کے ساتھ اعلان نبوت سے پہلے بھی کر چکے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی کا واقعہ سنا. وہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ یمن گیا, کسی اہم کام سے یمن گیا. جب میں یمن گیا تو ضروری کام کرنے کے بعد مجھے بوڑھا ملا, اور اس بوڑھے نے مجھے پہلے بہت غور سے دیکھا, اور دیکھنے کے بعد کہا کیا تم اہل حرم سے ہو, کیا تم حرم والے ہو؟ کہا
کہا میں حرم سے ہوں. پھر اس بوڑھے نے کیا کہا کہ کیا تم قریشی ہو؟ ہاں میں خاندان قریش سے ہوں. پھر اس بوڑھے نے تیسرا سوال کیا کیا تم قبیلہ بنو تیم سے ہو؟ کہا میں بنو تیم سے ہوں. لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہ تمہاری ایک نشانی اور جانتا ہوں. تمہاری ایک نشانی اور جانتا ہوں. تمہاری ایک نشانی اور جانتا ہوں. اللہ سمجھ. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا وہ کیا؟ کہ اپنا پیٹ کھولو. حضرت ابوبکر نے کہا نہیں کھولوں گا. واقعات دور جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی. ہاں اللہ نے ان کو خاص ساتھی ایسے کا بنانا تھا, اسی لیے قدرت نے انہیں پہلے سے ہی صاف و شفاف رکھا. اور یہ بات تو ان کی زندگی کی ہے. اور پیچھے چلوں, علامہ عبد الرحمن جامی نے لکھا ہے, علامہ نور الدین عبد الرحمن جامی نے لکھا ہے جب حضور نے نبوت کا اعلان, جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان کیا تو ایک صاحب جو ہے وہ پہنچے عیسائیوں کے علاقے میں. میں واقعہ بیان کر چکا ہوں پہلے. جب عیسائیوں کے علاقے میں پہنچے تو 3 دن وہاں مہمان رہے, اور 3 دن مہمان رہنے کے بعد جب وہ گئے نہیں تو اس نے جا کے اپنے بڑے پادری سے کہا یہ کیسا مہمان ہے, 3 دن ہو گئے گھر نہیں. تو پادری نے کہا ایسا کرو کہ تھوڑی سی اور خیریت دو اور اس کو میرے پاس لے کر آؤ. لیکن ایسا بڑی اختصار کے ساتھ سناتا ہوں, کتاب بنا کر پڑھ دیتا ہوں, آپ اس میں واقعہ پڑھ لیجئے گا. علامہ عبد الرحمن جامی کی کتاب شواہد النبوہ میں انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا, اور بہت سی کتابوں میں ہے. میرے حال تو ہوا یہ کہ سرکار رسالت مآب علیہ السلام کا دور ہے, وہ صاحب ابھی ایمان نہیں لائے. وہ کہتے ہیں کہ صاحب میں اس گرجا گھر میں پہنچا, اس نے طرح طرح کی مجھے تصویریں دکھائی, آپ سے دکھایا کہ کیا تمہارے پیغمبر ایسے, کیا تمہارے پیغمبر ایسے, کیا تمہارے پیغمبر ایسے, کیا تمہارے پیغمبر ایسے. کہ میں نے وہ تمام عکسوں کو دیکھا, وہ جو بھی جس حساب سے بھی اس نے تصویر دکھائی, جس حال میں بھی دکھائی, وہ کہتے میں نے دیکھا, اور دیکھنے کے بعد میں نے سب تصویروں کو دیکھنے کے بعد کہا ان میں سے کوئی جو ہے وہ نہیں ہے جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. کہتے ہیں کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک اور اندر کے گرجا گھر میں لے گیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دکھاتے دکھاتے ایک تصویر تک پہنچا. جب میں نے اس تصویر کو دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ مصطفیٰ جامع رحمت علیہ السلام کا چہرہ مبارک تو ایسا ہی ہے. انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کو اپنے کندھے پر بٹھایا ہوا ہے. اللہ الصمد. اب جب جناب والا انہوں نے کہا ہاں یہ تصویر میرے حضور سے ملتی ہے, یہ تصویر اس شخصیت سے ملتی ہے جس نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے, اور پھر دل میں خیال کیا یہ نہیں بتاؤں گا کہ اٹھانے والا کون ہے. وہ تو جانتے تھے کہ اٹھانے والے ابوبکر صدیق ہیں, لیکن کیا بتاؤں گا نہیں, ذرا دیکھوں کہ عیسائی بھی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. پھر اس نے کہا یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا تم کیا سمجھتے ہو ان کو لوگوں نے قتل کر دیا, یہ لوگ ان کو قتل کر دیں گے. کہا جس کنڈیشن میں مکہ سے بھاگ کے آیا ہوں اس کنڈیشن سے تو لگتا ہے اب تک قتل کر دیا ہوگا. ہاں وہ عیسائی اپنے گرجا گھر سے کہتا ہے قسم عیسیٰ کے رب کی نہ آج قتل کر پائیں گے نہ کل قتل کر پائیں گے, بلکہ یہ اوپر غالب آ جائیں گے. اچھا یہ کون ہے جس نے کندھے پر اٹھا رکھا ہے؟ کہ وہ تو ہی بتا کون ہے, میں کیوں بتاؤں؟ کہ ہم کو جو اپنے عیسائی علم کے مطابق کتابیں پہنچی ہے اس سے یہ ظاہر ظاہر ہے کہ یہ کندھے پر اٹھانے والا اسی کا خلیفہ اور اس کے بعد جانشینی کی مسند پر بیٹھنے والا پہلا خلیفہ ہے اللہ الصمد. اور وہ کسی تصویر تھی جس کا ہم ذکر کرنے جواب ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ. سوچیں آپ ان کے آنے سے پہلے ہی, جن کے وفادار ہونے سے پہلے ان کی وفا کے چرچے تھے, کیونکہ قدرت نے عالم ازل میں عالم ارواح میں انہیں جناب والا ساتھی ایسی ذات کا بنایا تھا. یہ واقعہ میں پورا کر دوں بوڑھے والا. تو بوڑھے نے کہا تم اہل حرم سے ہو؟ کہا میں اہل حرم سے ہوں. تم قریشی ہو؟ کہا میں قریشی ہوں. کہا تمہارا تعلق قبیلہ بنو تیم سے؟ ہاں بالکل ہے صاحب. کہا ایک نشانی میں اور جانتا ہوں. کیا؟ تمہارا پیٹ دکھاؤ کا نہیں دکھاؤں گا. پہلے بتاؤ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں
کیونکہ تمہارے علاقے میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے، اور ہماری کتابوں میں 2 ایسے لوگوں کا ذکر ہے، میرے پاس جو علم ہے اس کے مطابق اس نبی مبعوث کا ساتھ دینے والے 2 لوگ ہوں گے، ایک تو وہ جو مہمات کو سر کرے گا، مشکلوں کو دور کرے گا، اور ایک وہ جو ہوگا تو نحیف البدن لیکن تو سفید رنگ کا ایک ظاہری طور پر کمزور سا شخص ہوگا، مجھے لگتا ہے وہ تم ہو۔ 3 نشانی تو میں نے دیکھ لی ہے، ایک اور دیکھنا چاہتا ہوں، اور کیا تمہارے پیٹ پہ ایک تل ہوگا؟ صدیق اکبر نے اپنی چادر ہٹائی تو صدیق اکبر کی ناف مبارک کی ٹھیک اوپر ایک تل تھا، کہا یہ دیکھو تل، اندازہ کریں آپ، حضور ہے، حضور سے وفا کرنے والوں کے تل کا بھی ذکر وہ یمن کے لوگوں میں، حضور سے وفا کی بڑی چیز ہے۔ حضور علیہ السلام و تسلیم سے وفا دنیا میں بھی کہاں تک پہنچاتی ہے اور آخرت میں بھی کہاں تک پہنچائے گی۔ دیکھیں ذرا سا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی تو انہوں نے حضور کے لیے جان قربان نہیں کی ہے، ابھی تو انہوں نے حضور کے لیے مال نہیں اٹھایا، ابھی تو اولاد حضور کے لیے قربان نہیں کی ہے، ابھی تو حضور کے ساتھ گھر نہیں چھوڑا ہے، ابھی تو حضور علیہ السلام کے ساتھ بدر و احد نہیں لڑے ہیں، لیکن صاحب ان کا تذکرہ پہلے ہی قدرت نے لوگوں کے دلوں میں ڈال رکھا ہے۔ 3 تک کا ذکر ہے، اللہ کیا مقام اور کیا عظمت ہے ان کی۔ ہم جیسے اگر زندگی بھر اوصاف سے دور پڑتے رہے تو کیا ہم بھلا ہو سکتا ہے؟ اللہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں، اس نے مجھے تل دکھایا کہ یہ دیکھو یہاں تل ہے، میں نے دیکھا، پھر وہ اچھل گیا اور خوشی سے کہنے لگا میں تو خود تمہارے پاس آنے والا تھا، میرا مقدر کہ تم ہی میرے پاس آ گئے، اللہ سمجھ، لیکن تم کیوں آنے والے تھے؟ تم کیوں آنے والے، کیا کرتے آخر؟ کہا میں تمہیں بتاتا، یہ جو اللہ تمہیں نعمت دینے والا ہے اس کو غنیمت جاننا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اور جو نعمت ملنے والی ہے کبھی اسے منہ مت موڑنا، اس لیے کہ یہ وہ نعمت ہے جو بہت بڑی نعمت ہے۔ اس طرح کی 2-3 باتیں بوڑھے بزرگ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کی۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں جب میں رخصت ہونے لگا اس نے کہا رکو، اس نے کہا مجھ سے کچھ شعر بھی سنتے جاؤ، تو اس نے شعر سنائے، حضرت ابوبکر صدیق نے اس سے شعر سنے اور اس کے بعد چلی۔ سرکار ابوبکر فرماتے ہیں کہ میں جب شہر مکہ پہنچا تو ساتھی ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے آتنکوادی، شیبہ، عقبہ بن ابی معیط، ابو البختری، امیہ، یہ بڑے بڑے مجھے گھیر کے کھڑے ہو گئے۔ تو کہا ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ بکر کا معنی اونٹ بھی آتا ہے اور بکر کا معنی اولیت کے بھی آتے ہیں، عرب کے ایک لفظ میں کئی معنی نکلتے ہیں۔ تو ابو بکر تو بہت ساری وجوہات دیکھی ہیں مگر مشہور وجہ 2 ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس اونٹ بہت تھے اور بہت اونٹوں کی رکھوالی ان کو اچھی طرح کرنے آتی ہے، اس لیے ان کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی کتابوں میں لکھی ہے چونکہ یہ نیکیاں کرنے والوں میں اول ہے اسی لیے ان کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ بہرحال ابو بکر جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ ان کا نام کیا تھا وہ بھی بتاؤں، پہلے قصہ پڑھ لوں۔ درود شریف سنائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ پہنچا تو ان لوگوں نے مجھے گھیر لیا اور کہا ابو بکر تمہارے انتظار کر رہے تھے، تمہارا انتظار کر رہا، کیوں؟ کہا تمہارے جانے کے بعد ایک واقعہ، ایک حادثہ پیش آ گیا۔ کہا کیا حادثہ پیش آ گیا؟
کہ ابو طالب کے بھتیجے نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کا نبی وہ تمہارا دین جھوٹا ہے، میرا دین سچا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو باتیں یاد آ رہی، وہ جو بوڑھے نے سمجھایا تو وہ باتیں یاد آ رہے، لیکن تھوڑا ٹھہرے، صدیق اکبر ہے، جذبات میں آنے والی شخصیت کا نام صدیق نہیں ہے، سنجیدگی کے ساتھ سچویشن کو حل کرنے والی ذات کا نام صدیق اکبر ہے۔ حضرت ابوبکر و عمر میں یوں تو کئی ساری الگ الگ خصوصیات تھیں، مگر دونوں میں ایک خاصیت یہ تھی کہ عمر کو جلال جل لیا جاتا تھا اور ابوبکر ٹھنڈے بہت رہتے تھے، لیکن جب حضور کی ناموس اور عزت کی بات آتی تو ابوبکر حضرت عمر بن خطاب سے آگے بڑھے ہوئے نظر آتے تھے۔ ہاں یہ بھی ہے، ایسا نہیں ہے ٹھنڈے ہیں تو ٹھنڈے ہی رہے، نہیں۔ جب عروہ بن مسعود نے یہ کہا تھا اس صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ محمد یہ سب تم کو چھوڑ کے باہر جائیں گے، اس وقت عروہ بن مسعود کے منہ پر گالی دینے والی ذات کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ ہاں اس لیے کہ حضور کے گستاخ کو تو قرآن بھی ذلیل کہتا ہے، حضور کے گستاخ کو تو اللہ نے بھی زنا کی اولاد کہہ دیا، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ ساری باتوں میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی عزت و ناموس پر کبھی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا تصور یہی ہے، جب حضور کے وصال کے بعد لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا نا صداقت کے تاجدار کے دور میں، تو سرکار ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا، کہا جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دو گے تو جہاد کروں گا۔ حضرت عمر آئے اور عمر فاروق نے آ کر، عمر جیسی ذات نے آ کر کہا، اے ابوبکر نماز تو پڑھتے، کلمہ تو پڑھتے، یہ لوگ حج تو کرتے، صرف زکوٰۃ نہیں دیتے، نرمی کرے۔ ابوبکر صدیق نے جلال میں آ کے کہا، عمر بڑا جلالی بنا پھرتا تھا، آج تیرے وقار کو کیا ہو گیا ہے، آج تیری غیرت کو کیا ہو گیا ہے، آج تیرے دین مذہب کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کی قسم جو حضور دین دے کر گئے ہیں اس دین میں ایک ہلکی سی بھی کمی کو برداشت نہیں کروں گا۔ اگر حضور کے دور میں کوئی بکری کی زکوٰۃ میں بکری کے وہ جو پگا جس کو اردو میں کہتے ہیں، یعنی جس سے بکری باندھی جاتی ہے، اگر وہ رسی بھی زکوٰۃ میں دیا کرتا تھا، اگر کوئی وہ بھی نہیں دے رہا تو میں اس میں بھی تلوار چلا دوں۔ اتنا نرم دل ابوبکر، اسلامی معاملات میں اتنا تسلط رکھتے ہیں۔ اب نرم دل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب حضور نرم دل تھے، حضور نے بنو مرینا کے لوگوں کی آنکھوں میں سلائیاں بھی ڈلوائی تھی۔ ہاں چلیں بات دوسری طرف نکل جائے گی، ابھی میں جس سب سنا دوں ورنہ بھول جاؤں گا، وقت ہو جائے گا۔ سرکار ابوبکر صدیق کہتے میں پہنچا وقت میں تو گھیر لیا مجھے، اور گھیر کے کہا، ابوبکر ایسی بات ہوئی، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے میں تھوڑا ٹھیک ٹھاک سمجھا تم کو بھیج دیا اصل طریقے میں بات کرتا ہوں، آپ کو ٹینشن مت لیجیے، میں بات کرتا ہوں۔ شارٹ میں عرض کرتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق نے پتہ کیا کہ حضور کہاں ہے، تو پتہ چلا کہ حضور حضرت خدیجہ کے گھر ہیں۔ سبحان اللہ، اسلام لانے والی پہلی خاتون حضرت خدیجہ۔ یہ اہل سنت کے علماء کی ترتیب ہے کہ بھئی جوانوں میں صدیق اکبر، بچوں میں مولا علی، عورتوں میں حضرت خدیجہ۔ وگرنہ تو میرا عشق یہ کہتا ہے کہ جس وقت حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، سب سے پہلے لبیک کہنے والی خاتون کا نام خدیجہ الکبریٰ۔ سب سے پہلے جس نے یس کیا، بچے ہوں جناب، جوان ہو، بوڑھے، یہ ترتیب چونکہ حدیث میں یہ بھی آیا سب سے پہلے حضرت خدیجہ مسلمان ہوئی، حدیث میں یہ بھی آیا کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر مسلمان ہوئے، حدیث میں یہ بھی آیا حضرت علی کہتے کہ اگر حضور نے دوشنبہ کے دن نبوت کا اعلان کیا تو منگل کو میں مسلمان تھا۔ اب تین حدیثیں جب ٹکرا گئی تو امام اعظم نے اس کو تدوین کیا۔ یہ کوئی للو پنجو بولنے کا کام نہیں ہے، پڑھے آپ اپنے دین کو۔ امام اعظم سرکار نے تینوں حدیثوں کو جو ہے وہ یکجا کرنے کے لیے تاکہ ٹکرائے نہیں، ایک تو کہا کہ عورتوں میں پہلے ایمان خدیجہ لائے، بچوں میں ایمان علی لائے۔ اب اس وقت ہم لوگ تحقیق کرتے علی کی عمر 7 تھی تو 10 تھی، تو بچوں میں نہیں گنے جائیں گے۔ ارے یار جس نے گنا وہ امام اعظم ہے، یہ بھی تو دیکھ لینا۔ سرکار ابوبکر صدیق جو ہے ان کا یہ کہ جوانوں میں ایمان، بہرحال لیکن وہ ترتیب تمام امام اعظم کی ہمارے سر آنکھوں پر، مگر حقیقت بھی یہ ہے کہ ادھر حضور علیہ السلام نے نبی ہونے کا اعلان کیا، اور سب سے پہلے اگر کسی نے یس کیا تو وہ ذات حضرت خدیجہ پاک کی ذات۔ سب سے پہلے وہی اگر حضور نے وہی کا ذکر کسی کی آغوش میں آ کر کیا ہے تو وہ ذات حضرت خدیجہ پاک کی ذات ہے۔
سب سے پہلے اقرا کی صورتیں جبریل سے سن کر حضور نے کسی کو سنائی ہے تو وہ ذات حضرت خدیجہ پاک کی ذات تھی. سورہ مزمل کسی کے سامنے نازل ہوئی ہے تو وہ ذات حضرت خدیجہ پاک کی ذات تھی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سیما پہلی ماں کہوے امن و امان. اس کی تقریر کریں ظاہر ہے کہ وقت نکل جائے گا. درود شریف سنائے خدیجہ تو خدیجہ ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خیر اب یہ کلام میں پھر کبھی سیدہ خدیجہ میں بولوں گا. ابھی میں تیزی کے ساتھ سرکار ابوبکر کی بات کر رہا ہوں. سرکار ابوبکر صدیق پہنچے وہ پتہ کیا حضور کہاں ہے تو کہا خدیجہ الکبریٰ ملکہ عرب کے گھر ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے دروازہ کھٹکھٹایا. حضور نے دروازہ کھولا صلی اللہ علیہ وسلم. ابوبکر صدیق نے ڈائریکٹ پوچھا دوست, کیونکہ پرانا تعلق تھا نا, تو حضور سے کہا دوست کس چیز نے تجھے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے پر مجبور کیا؟ کیوں چھوڑ دیا تم نے اپنے باپ دادا کا دین؟ حضور سے ابوبکر صدیق نے پوچھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا رسول ہوں, تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ. ابھی جملہ صدیق اکبر نے سنا باتیں تو پہلی والی, اور بھی تو روایتیں سورج کو گود میں دیکھنے کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے. سرکار ابوبکر صدیق کے ذہن میں ساری باتیں پہلے سے تھیں جو ان کے ساتھ ہو چکی ہیں, لیکن وہ بھی ابوبکر صدیق انہوں نے جیسے حضور نے کہا تم بھی مان لے آؤ, تمہیں بھی چاہیے کہ تم مسلمان ہو جاؤ. کہا ٹھیک ہے میں مان تو لوں گا, لیکن یہ بتائیے کہ آپ اپنے دعوے پر کیا دلیل رکھتے ہیں؟ یہ دعویٰ تو بہت بڑا ہے کہ سارے جھوٹے ہیں میں سچا ہوں. تو یہی تو ہے نا, حضور جس وقت یہ کہہ رہے میں نبی ہوں, مطلب اس وقت پوری کمیونٹی میں پورے شہر میں سالوں سے جو لوگ رہ رہے ہیں سب جھوٹے ہیں, میں اکیلا سچا ہوں. آپ یقین کریں, تصور کریں کہ ایکسپٹ کرنے والا بھی ڈر کے ایکسپٹ کرتا ہے, مگر قدرت اس کے سینے کو روشن کرے وہ ڈر کے نہیں بلکہ آگے بڑھ کے ایکسپٹ کرتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بات تمہیں مان لوں گا, مگر اتنا بڑا دعویٰ, اس دعوے پر کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل ہے دعوے پر؟ یوں تو میرا دل ویسے مطمئن ہے, مگر آپ دلیل دیں. حضور نے فرمایا دلیل کے لیے وہ بوڑھا کافی نہیں ہے جو یمن میں ملا تھا. اس ذوالقعبہ کی روایت میں پڑھ لیجیے گا, دلیل کے لیے وہ بوڑھا کافی نہیں ہے جو یمن میں ملا تھا. یہ بھی ابوبکر صدیق ہے, کہا میں تو کئی بوڑھوں سے ملا تھا, آپ کس بوڑھے کی بات کریں؟ حضور نے فرمایا وہ جس نے شعر سنائے تھے میں اس شاعر اور بوڑھے کی بات کر رہا ہوں. صدیق اکبر نے کہا پھر آپ اس بوڑھے کا ذکر کرتے تو میں بھی کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں بات آپ کی ٹھیک ہے, میرے باپ داداؤں نے اتنے سال تک جس کی عبادت کی وہ سارے معبود جھوٹے تھے. میں بھی کعبے کے 360 بتوں کی تکذیب کرتا ہوں اور ایک خدا وحدہ لا شریک کی تصدیق کرتا ہوں. میں بھی گواہی دیتا ہوں آپ سچے ہیں, آپ کی کتاب سچی ہے, آپ کا دین سچا ہے, آپ کا خدا سچا ہے. حضرت سرکار ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھ لیا. حضور علیہ السلام کے حوالے سے ابوبکر صدیق کہتے ہیں میرے اسلام لانے سے اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر کوئی خوش تھا تو وہ ذات خاتم النبیین کی ذات ہے. حضور خوشی تھے کہ ابوبکر صدیق اس لیے کہ اس وقت بہت بڑے بزنس مین, اس وقت کے بہت بڑے تاجر. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ابو جہل جیسے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ابوبکر آمین تو کوئی فیصلہ لیا جائے, تو سوچیں ان کی امپورٹنس کیا تھی, سوچیں ان کی اہمیت کیا تھی. اور اتنا اہم آدمی مصطفیٰ جان رحمت کے دامن کرم میں آگے تو حضور خوش نہیں ہوگی. حضور تو اتنے خوش ہوئے اور حضور سے سرکار ابوبکر نے اس قدر وفا کی کہ حضور علیہ السلام نے مزار میں بھی انہیں اپنے پہلو میں رکھا. مزار میں بھی اپنے, نہ زمین کے اوپر انہیں چھوڑا نہ زمین کے اندر انہیں چھوڑا. ابوبکر تو پھر ابوبکر ہیں. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں لوگ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے, ابوبکر وہ ہے جو اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کے پہلوئے اقدس میں آرام کر رہے ہیں.
ہاں اعلیٰ حضرت نے کہا نا محبوب رب عرش جلوہ گر ہے سبز قبہ میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. حضور علیہ السلام و تسلیم اس ہر ایک امت کے نیچے صرف حضور نہیں ہے، حضور کے پہلو میں جو ذات آرام کر رہی ہے وہ سرکار ابوبکر صدیق کی ذات ہے. آپ اندازہ لگائیں صدیوں کے بعد جب ولیوں کی نگاہوں سے کتے شیر پر بھاری ہوتے ہیں، ولیوں کی نگاہوں سے طوطے حافظ قرآن ہو جاتے ہیں، ولیوں کی نگاہوں سے بلیاں مہمان نوازی کرنے لگ جاتی ہیں، جب ولیوں کی نگاہوں جانوروں پر پڑے تو یہ کیفیت ہے تو جسے زمین کے اوپر بھی حضور کا ساتھ ملا ہو، زمین کے اندر بھی حضور کا ساتھ ملا ہو، اس ابوبکر کے مرتبے کو ہم جیسے کم فہم لوگ کبھی بیان نہیں کر سکتے. ابوبکر صدیق کا نام تھا عبد الکعبہ یا عبد رب کعبہ، یہ نام تھا، کعبے کے رب کا بندہ. حضور علیہ السلام نے اس نام کو بدلا اور کہا آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے. ابوبکر صدیق کا نام کیا ہے؟ بعض روایت میں ہے کہ آپ کا نام عتیق ہے، لیکن صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ عتیق آپ کا لقب ہے. عتیق کیا ہے؟ آپ کا لقب. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مرتبہ حضور بیٹھے ہوئے تھے، ابوبکر صدیق آ گئے. آپ کا جو خاص دوست ہو نا، خاص وفادار ہو، آپ کہیں بھی بیٹھے ہو، آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ اگر ایسا تھوڑا سا کنجسٹڈ محسوس کر رہے ہو اور آپ کو کمپنی دینے والا کوئی بہت بڑھیا شخص وہاں آ جائے تو آپ کا چہرہ کھل جاتا ہے. پھر ابو بکر تو وہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کے سہارے سے دین کو پھیلایا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا، ترمذی شریف میں حدیث ہے، دائیں بائیں کی حدیث نہیں ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے، سرکار رسول پاک نے فرمایا سارے قرضے تو میں نے اتار دیے ہیں مگر ابو بکر کا قرضہ اب بھی اسلام پر باقی ہے، اور یہ قرضہ کل قیامت کے میدان میں خود خدا اتارے. یہ ابو بکر صدیق ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور تشریف فرماتے تو ابو بکر صدیق آئے. حضور نے مسکرا کر ابو بکر کے چہرے کو دیکھا اور کہا جس شخص کو دیکھنا ہے کہ جہنم سے آزاد شخص دیکھے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جہنم سے آزاد شخص کو دیکھے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ أَبِي بَكْرٍ، اس کو چاہیے کہ ابو بکر کے چہرے کو دیکھے. حضور نے لفظ عتیق استعمال کیا، تب سے آپ کا لقب عتیق پڑ گیا. بہرحال عتیق کا معنی ہوتا ہے آزاد. ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کی والدہ کی بچے جو ہے اس کی اولاد جو ہے وہ زندہ نہیں رہتی تھی، تو جب حضرت ابو بکر پیدا ہوئے تو وہ حرم کعبہ میں لے کر پہنچی اور کہا ہے کعبے کے رب تو اسے آزاد کر دے اور اس کو جینے دے، تو اس لیے ان کا لقب عتیق پڑ گیا، ان کا نام عتیق پڑ گیا. اقوال بہت زیادہ ہیں مگر بہرحال میں آپ کو ڈیپ اور گہرائی میں نہیں لے جانا چاہتا، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں آپ کا نام عبداللہ ہے. کیا نام ہے؟ آپ کے والد کا نام عثمان ہے. کیا نام ہے؟ ان کی کنیت ابو قحافہ ہے، ان کی کنیت ابو بکر ہے. ابو بکر نام نہیں ہے، ابو بکر کنیت ہے، نام عبداللہ ہے، لقب عتیق ہے، لقب صدیق ہے. ہاں یہ صدیق لقب اللہ کی طرف سے ملا. ہاں جی صدیق لقب جبریل نے ادا کیا ہے. ہاں مریدوں کے ذریعے پیرے مغا بننے والے لوگ صدیق اکبر پر بات کرتے، ابے ان کے لقب مرید نہیں دیتے، ان کے لقب تو جبریل لے کر آتے ہیں. جب معراج سے حضور پڑھتے تھے تو حضور نے کہا تھا جبریل میری قوم میرا یقین نہیں کرے گی. امام طبرانی کی روایت میں غالباً حوالہ میں بتا دوں گا، کیا جبریل میری قوم میرا یقین نہیں کرے گی معراج کی بات. حضور علیہ السلام کے سوال پر جبریل امین نے کہا تو لوگ یقین کریں نہ کریں صدیق تو تصدیق کرے گا. ہاں وہ ذات ابو بکر صدیق کی ذات ہے. اپنے دل میں عشق رسول چاہیے تو سرکار صدیق اکبر سے عشق کیجئے. وہی صدیق اکبر کا معمول یہ ہے، فرماتے لوگوں میں اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ حضور کے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا زیادہ پسند کرتا ہے. اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی فاطمہ کے بیٹوں سے محبت. یہ حضور علیہ السلام کی ذات پر پناہ ہونے والی شخصیت کا نام ابو بکر صدیق ہے. یا زندہ صحبت باقی. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو
سرکار صدیق کے صدقے تو خیر اپنے محبوب کا عشق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے آپ کے معاملات میں خیر فرمائے. گزارش کرتا ہوں نمازوں کی پابندی کریں, ساری نمازیں پڑھیں اور اپنے محبوب علیہ السلام کو تسلیم کی سنتوں پر عمل کرنا. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.